بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 29 اپریل ہے، سال 2022۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اینکر ارشد شریف اور ARY پر چڑھائی کر دی ہے۔ حامد میر ٹولہ خوشی سے نہال ہے۔ سخت عوامی رد عمل کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ جج صاحب اپنی عدلیہ کی صفائیاں پیش کرتے رہے ہیں۔ بڑی عام تفصیل ہے، آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قاسم سوری پر رات گئے حملہ ہوا ہے اور بگٹی کے جو گارڈز ہیں ان کی عوام نے درگت بنائی ہے۔ یہ واقعہ کہاں رونما ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رات کو مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا یقیناً قابل افسوس واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی آرگنائزڈ پلانڈ پروگرام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، بلکہ جب لوگوں نے دیکھا اور میڈیا کے ذریعے چونکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا جو پورا ایک ٹبر ہے وہ وہاں پر آ رہا ہے، تو لوگوں نے جیسے جیسے دیکھا سیکیورٹی ساتھ تھی وہ کھڑے ہوئے، اور یہ ایک نیچرل لوگوں کا رد عمل اور نفرت کا اظہار تھا جو کہ مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا حرم مکہ اور مدینہ کے اندر اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا باہر تھا، گلی میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جسٹیفیکیشن بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ مدینہ منورہ یہ سارا حرم ہے، لہذا اس کا احترام ادب رہنا چاہیے۔ دوسری طرف جو حکمران ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کو لانے والے ہیں، مسلط کرنے والے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی سوغات انہوں نے اس ملک پر مسلط کی ہے، کہ وہ جس ملک کے اندر جائیں گے وہاں پر عوام ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کیا تاثر جائے گا، کیا عزت ہوگی، کیا وقار ہوگا پاکستان کا، کہ یہاں پر تو ابھی خونی لبرل ٹولہ اور سارے وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس کا آغاز بھی مریم نواز نے جس طرح ایک مرتبہ کیا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس واقعے کی میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن ہمارے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب اور ان کا ٹولہ جہاں بھی جائے گا، مسئلہ نفرت کا نہیں ہے، مسئلہ بدتمیزی کا نہیں ہے کہ آپ چند اینکرز مل کر ساری عوام کو بدتمیز بنا دیں اور کہیں کہ یہ جو تربیت ہے یہ عمران خان نے ایسی کی ہے۔ بھائی یہ عوامی رد عمل ہے، عمران خان نے ان کو کال نہیں دی کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے ان کو لینا ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے، یعنی اگر یہ باہر طائف کے اندر بھی ہوتے تو ان کے ساتھ شاید اس سے بھی جو ہے وہ اور طرح کے حالات ہوتے۔ تو یہ ایک عوامی غیظ و غضب ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک چیز کو ہمیں یہ لوگوں کی تربیت اور یہ چیز اس کو بیان ضرور کرنا ہے، لیکن اس کو لے کر ان حکمرانوں کو اور امپورٹڈ حکومت کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کا ایک رد عمل اسلام آباد کے اندر آیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر چونکہ وہاں پر شاہ زین بگٹی، وہاں پر لوگوں نے ایک اپنے طور پر جو ہے وہ دھاوا بولا اور یقینی طور پر اس کا رد عمل دیا۔ جی یہاں شاہ زین بگٹی کے جو گارڈز ہیں، ان کے بھائی ایک MP ہیں، وہ ساری رات ذرائع کے مطابق وہ تلاش کرنا شروع ہو گئے مختلف PTI کے لوگوں کو، تاکہ ان پر حملہ کیا جائے اور پھر ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے کہ یہاں اسلام آباد میں بھی عوام بڑی غصے میں ہے۔ بھائی اسلام آباد میں عوام جو ہے وہ نیچرل ہر پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ آپ نے تو حملے کا منصوبہ بنا کر کوسار کے اندر ایک ہوٹل پر قاسم سوری صاحب اور ان کے جو دوست ہیں اور باقی لوگ وہاں موجود تھے، باقاعدہ شاہ زین بگٹی کے جو مسلح گارڈز ہیں انہوں نے وہاں حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، ویڈیو بھی آپ کچھ حصہ دیکھ چکے ہیں۔ اور وہاں جو ویٹر تھے اور مقامی لوگ تھے انہوں نے ان کو پکڑا، لوگ پھر تھوڑی دیر کے اندر ہی پہنچ گئے۔ جب حملے کا پتہ چلا اتنے میں یہ لوگوں نے درگت بنائی اور یہ وہاں سے فرار ہوئے۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں پر عوام قاسم سوری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ جو مسلح جو گارڈز آئے ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور پھر منصوبے کے تحت آپ کہیں پر حملہ کریں اور اس کو بنائیں کہ عوامی رد عمل ہے۔ یہ عوامی رد عمل نہیں ہوتا، اور اس طرح کے حملے کسی طرف سے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اختلاف ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں سیاسی بنیادوں پر ہو، لیکن اس طرح کے مقدس مقامات پر آئندہ اس طرح کے معاملات اور جسٹیفیکیشن، مجھے علم ہے بہت سارے دوست اس کو اور طریقے سے جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں بھی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات مخالفت میں جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گزشتہ روز اینکر اور صحافی ارشد شریف نے ایک پٹیشن دائر کی
جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ نامعلوم لوگ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، جس کے اندر ایف آئی اے کا انہوں نے ذکر کیا، چونکہ وہ اے آر وائی پر پروگرام کرتے ہیں، کئی انہوں نے شہباز شریف کی خلاف جو کرپشن ہے، ٹی ٹی اسکینڈل ہے، ان کے حوالے سے سٹوریز کی ہیں، تو اب ان کے خلاف انتقامی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ ظاہر ہے اس معاملے پر وہ ہمیشہ سخت ایکشن لیتے ہیں، یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایکشن لیا، آئی جی اسلام آباد اور جو وہاں پر لوگ تھے متعلقہ ایف آئی اے کے ڈی جی، ان کو طلب کیا۔ آج اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی، آج بلایا گیا تھا، اور پھر وہاں پر جو معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں، انہوں نے اینکر ارشد شریف کا کیس تو جتنا سننا تھا وہ سنا، ریلیف بھی دے دیا، لیکن وہ آدھی رات کو جو عدالتیں کھلی ہیں اور اس پر جو عوامی رد عمل آیا ہے، وہ جج صاحب اپنی عدلیہ کی صفائیاں پیش کرتے رہے، اور اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کے کٹہرے میں ہیں، اور یقینی طور پر ان کو اپنی اپنی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سرزنش ہوئی اس کے اندر ارشد شریف کی، اے آر وائی کی، تو اس پر جو حامد میر ٹولہ ہے وہ بڑا خوش ہے، وہ نہال ہے خوشی سے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا بیانیہ ہے، ہم جس طرح کی بات کرتے ہیں یقیناً جب چونکہ بہت سارے ججز، یہ ایک ٹولہ ہے صحافیوں کا، ان کا بھی اثر لیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ بات وہ شخصیت کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر روح جو ہے یہ حامد میر ٹولے کی گھس گئی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر خوش ہوں گے، اس طرح بڑا وہ ایک مارکا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جینون ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے نواز شریف کو ان کی زندگی کی گارنٹی مانگی، یہ ان کا وہ سوال تھا، اور آج تک نواز شریف واپس نہیں آیا، اس کا نہیں پوچھا، یعنی یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا اس وقت جو عدلیہ پر اعتماد ہے وہ اعتماد کوئی اس وجہ سے نہیں ہے، معزز ججز نہ تو وہ توہین عدالت کے ذریعے نہ دھمکیوں کے ذریعے وہ بحال کر سکتے ہیں، لوگوں کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جینون ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 12 بجے رات لگائیں، 3 بجے لگائیں عدالتیں، یہ اچھی بات ہے، یہ آپ کی ایفیشنسی کا اظہار ہے، لیکن جہاں پر زرداری اور شریف مافیا کو مسلط کرنا ہو، اس وقت یہ عدالتیں آئین کے تحفظ کے نام پر بیدار ہو جائیں، ججز کھڑے ہو جائیں کہ ہم آئین کا تحفظ کر رہے ہیں، جہاں پر غیر ملکی سازش کا خط دکھایا جائے کہ جج صاحب فیصلہ ضرور کیجئے لیکن پہلے یہ دیکھ تو لیجئے، وہاں آنکھیں بند ہوں، تو لوگ حیران ہیں کہ بھائی ان کو مسلط کرنے کے لیے تو یہ سارا دندہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر بڑے بڑے قتل ہوئے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوا، آج تک ایک ملزم بھی جیل کے اندر نہیں ہے۔ تو لوگ جج صاحب محترم اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ معزز ججز ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں آ رہی، قتل بھی لوگ ہو رہے ہیں تو آپ نہیں ہلتے، آپ کا جو عدل جہانگیری ہے وہ زنجیر نہیں ہلتی، روٹین کے مطابق لوگ مر رہے ہیں۔ 8 سال میں نے بتایا ہو گئے، ایک بندہ بھی جیل میں نہیں ہے، تو کیا اس کو کس نے ان کو مارا؟ کسی جج صاحب نے مارا ہے تو وہ بتا دیں، کسی اور نے مرڈر کیے ہیں تو وہ بتا دیں۔ تو لوگوں کو، وہ اداروں کا لوگ احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر شریفوں اور زرداریوں کو اس ملک پر مسلط کرنے کی اتنی جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے انتظار نہیں کیا، اور یہ بات جسٹیفیکیشن کہ آئین ٹوٹ جائے گا اور مارشل لا لگے گا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خط آپ نے اس کے بعد بھی بھیجا گیا، آج تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آرٹیکل 63A منحرف اراکین ہے، بلے کے ٹکٹ پر آئے ہیں، بھائی دیکھ لیجئے اور پھر یہ ووٹ ہو جائیں گے۔ اتنی آپ کو جلدی کیا ہے ججز کو کہ یہ ووٹ ہوں اور یہ ٹولہ مسلط ہو؟ تو آرٹیکل 63A کی اس طرح آپ نے ہیئرنگ کیوں نہیں کی؟ 2 دن کے اندر آپ سب کو سنتے، فیصلہ کرتے اور ووٹ ہوتا۔ پھر یہاں پر بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ زرداری اور یہ شریف اور یہ سارا جو ٹولہ ہے، یہ اگلی ان کی نسلیں، جس طرح پھر چیف جسٹس نے بلاول کو پروٹوکول دیا، جس طرح شہباز شریف نے لمبی چوڑی وہاں پر تقریر کی، ٹی ٹی سکینڈل والا بندہ، ایک طرف فرد جرم آپ کی عدالت میں لگنی تھی اور دوسری طرف وہ بندہ وزیر اعظم کا وہاں پر منتخب ہو گیا ہے، تو لوگ جو ہے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارے تمام جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے اور اس ٹولے کو مسلط کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لوگ بالکل کسی ادارے کی توہین نہیں کرنا چاہتے، کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنا چاہتے، کرنا بھی نہیں چاہیے،
لیکن وہ حیران ہے کہ یہ کون سا عدل جہانگیری ہے، یہ کون سا آئین ہے جس کا آپ تحفظ کے نام پر یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں، جمہوریت کا ٹائٹل آپ استعمال کرتے ہیں، اس جمہوریت کو چاٹنا ہے لوگوں نے، جس جمہوریت کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کے منحرف اراکین کو اور ملک کے خلاف سازش کو نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر کے اس ٹولے کو مسلط کرنا ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ انہی کی نسلوں کو آگے اس طرح عدالتوں کے اندر پروٹوکول دے کر بتا رہے ہیں کہ جناب آپ بڑے اچھے ہیں اور آپ بھی آگے اگلی نسل کو بھی مسلط کریں۔ تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ جو آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں، وہ باتیں انہوں نے کی ہیں اور لوگ چونکہ دائرہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں ججج ہمیں اثر نہیں ہوتا، لیکن اثر تو ہم دیکھتے ہیں، حامد میر اور جیو کے سارے پروگراموں کا اثر بھی ہمیں عدالتوں کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو بیانیہ ہوتا ہے، وہ بیانیہ بھی ججز کے ریمارکس کے ذریعے اور فیصلوں کے ذریعے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اثرات تو ظاہر ہے انسان ہے، ججز بھی ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اب ایک ایسا تاثر، ایک ایسا چینل جو اس وقت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے بیانیے کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو آج رگڑا لگا ہے، لیکن فیک نیوز دینے والا جو پورا ٹولہ ہے، جو پچھلے وہ پورا تور اور احمد میر، سلیم صافی سے لے کر جتنا، ان کو رگڑے نہیں لگتے، ان کے ساتھ ادب احترام سے پیش آیا جاتا ہے۔ وہ انسانی حقوق کی اور آئین کی تحفظ کی چھتری کے نیچے چوروں ڈاکوؤں کے محافظ بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے تمام جو ادارے ہیں ان کو بڑا گدلا کیا۔ یہ سمجھائیے لوگوں کو تاکہ سمجھیں۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا کیس تھا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ عدالت ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ آپ نے نجی ٹی وی کے اینکر کا کل پروگرام سنا ہے، یعنی کاشف عباسی کا، جو کیوں اتنا کنسرن ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور پاکستانی قوم کی طرف سے انہوں نے سوال اٹھایا، بھائی رات کو اندھیر نگری کرنے والے ججز صاحبان، یہاں سانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 خون آپ کو پکار رہے ہیں، کون سے آئین کے تحفظ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عوامی جذبات تھے۔ کاشف عباسی نے بات کی، معزز جائز صاحب جو ہے اس پر انہوں نے بات کی، انہیں غصہ آیا، یقیناً ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ عدالتیں کھولی گئی۔ کیا اس بیانیے کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا کہ کس کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ واضح پیغام ہے کہ کسی کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں گھر میں بیٹھا تھا اور آپ کا چینل کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس عدالت پہنچ گئے، سارے لگے ہوئے ہیں، عدالتیں کھل گئی، اپنے مفاد کے لیے یہ کام نہ کریں۔ قیدیوں کی وین اسی لیے آئی تھی کہ اس وقت کوئی احتجاجی لوگ سپریم کورٹ کے سامنے آئے تھے۔ 9 اپریل کی رات اس عدالت کی صرف لائٹس آن ہوئی تھی، ان سے کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں جناب، کوئی مسئلہ نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ بند کر دیں، ایسی کوئی درخواست نہ لیں، یہ عدالت تو انہیں عدالت پر یقین نہیں رکھتی۔ اس عدالت نے عدالتی وقت کے بعد کئی کیسز کو سنا ہے۔ کوئی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، آپ عدالتوں پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرے۔ اگر آئین یا کسی پسے ہوئے طبقے کی درخواست آئے گی تو عدالت رات 3 بجے بھی کھلے گی۔ نہیں معزز جائز صاحب، پسے ہوئے طبقے کو اس آئین کے ساتھ مت لائیے، یہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ پسے ہوئے طبقے تو قتل بھی ہو رہے ہیں تو عدالتیں نہیں کھلتی۔ شریفوں کو اور زرداریوں کو، یہاں نادم جوکیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے، وہ بندہ ووٹ دینے آیا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور اس کی جو بیوہ خاتون ہے، اس نے جو الفاظ بولے ہیں اور راضی نامے کے، وہی جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ معزز، میں بہت احترام کرتا ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ کا، یہی وہ کنفیوژن ہے جو عوام آپ کے ان فیصلوں کو نہیں سمجھ پا رہی، آپ کی یہ عدالتیں کھولنے کو نہیں سمجھ پا رہی، اور یہ آپ کو عوام کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس آئین اس عوام کے لیے ہے، یہ اس ملک کے لیے۔ آئین کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں کہ ٹول کے طور پر جس کو ڈرانا ہو کہ آئین جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے لہذا آپ ڈر جائیں۔ نہیں، آپ پیسے ہوئے طبقہ تو انصاف کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ مجھے علم ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کنسرن ہے، یقیناً ان کی اچھی کاوشیں ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھا وہ اس حوالے سے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت عوام کے اور اداروں کے اندر خلیج کی بات ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال ارشد شریف اور ان کو جو ایف آئی اے والے ہیں، انہوں نے کہا ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے، لہذا معاملہ کلوز ہو گیا اور ارشد شریف کو ہراساں نہ کیا جائے، یہ حکم بھی آ گیا ہے۔ یہ پوری ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی جذبات کے اندر باتیں کی ہیں،
لیکن یہ آپ لوگوں کے جذبات ہیں جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ادارے سمجھتے ہیں. کوئی آرمی کا ہمارا جو آرمی ہے وہ کہیں گے کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. کوئی چیف جسٹس صاحب کہیں گے, کوئی وزیر اعظم وزیر کہیں گے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی لوگوں کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کو ضرور آپ سمجھائیے. ڈرانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. یقیناً یہ ہمارے اداروں کا علم ہے. کوئی بھی پاکستانی شہری وہ اداروں کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے نظریات ہیں, فکریں, اور جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.